قرآن پاک کی یہ ایک سورت جس گھر میں ہر روز پڑھی جائے گی وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ سورت بے پناہ طاقت کی سرچشمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جس گھر میں ہر روز یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، یہ ایک سورت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا، انشاءاللہ تعالی وہ گھرانہ خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ عمل، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت ہر دکھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گا۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا اس کو دگنا نفع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے معلومات کر دیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ بے شک آپ کے نوکری کے مسائل، دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہو یا گھر میں رشتوں کے مسئلے ہیں اور گھر میں بیٹیا جوان بیٹی ہے اور کسی اچھی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری اثر کرے گا۔ اس لیے ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے جس کو ہم سورہ قریش کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے آخری سپارے یعنی 30ویں سپارے میں ہے۔ آپ نے اس سورت کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کسی وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کرے گا، ہر حسد سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ خواتین اور مرد حضرات اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وظیفے کو صدق دل کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جائیں گی۔ آپ صرف اس سورت کو پڑھ لیں، یقین جانیں آپ اپنے دشمن کی چین چوپکار سنیں گے۔ جس عورت کے بچے سوکھ کر دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اس سورت کا ایک خاص عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گائے کے تازہ مکھن پر دم کریں اور پھر وہ مکھن بچے کو کھلا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جلد ہی موٹا، تازہ اور گول مٹول ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ عمل آپ کو کاروبار کے اندر اتنی ترقی دے گا اور اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کو کرتا ہے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی،
اور پھر ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو پھر نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے اور کوئی گاہک نہیں آتی، یا اگر کوئی گاہک بھول کر دکان پر ابھی جائے تو بغیر کچھ خریداری کے ہی واپس چلا جاتا ہے، اور دکان میں کوئی رش نہیں ہے، سارا دن ذلیل و خوار ہو کر بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ دکان میں اتنی سیل بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکے، الٹا نقصان الٹا کر ہی گھر آ جاتے ہیں۔ ان بھائیوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جب آپ اپنے کاروبار پر جب جائیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوب گاہک آئیں گے اور بہت ہجوم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اعمال کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی بہت فائدے ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے تو آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نفع بھی ملے گا اور ترقی بھی ملے گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیے تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، غرض آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، پہلے آپ وضو کریں اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر وہی بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اگر کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا بھول بھی گئے ہیں تو پھر بھی جب آپ کو یاد آئے تو اسے کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجات پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی دلی مرادیں ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ سب کی سب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن شرط ہے کہ آپ کی دلی حاجات جائز اور نیک ہونے چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی حاجات کو روک نہیں سکیں گا، کیونکہ آپ دنیا جہان کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائیں، کیونکہ نماز تو فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں تو اس جگہ پر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے۔ پھر 7 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھے، اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجات اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کرے اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلہ کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائے اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورہ قریش کا ورد اپنے دل میں جاری رکھے۔ بے شک آپ دکاندار ہیں اور دکان پر گاہک آ گئے ہیں تو آپ جب گاہک کو روانہ کر دے تو دوبارہ سے سورہ قریش پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دنوں کے اندر ہی اندر آپ کو رزلٹ نظر آئے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو پھر آپ یہ عمل 40 دن تک تو ضرور کرنا۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزارے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چوگئی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھے، اللہ رب کریم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے، تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بغیر حساب کتاب کے مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔